بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1313 ہے اور آج سورہ انبیاء کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 99 اور 100، 99 and 100۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو کان هؤلاء آلہۃ ما وردوها وکل فیها خالدون لهم فیها زفیر وهم فیها لا يسمعون، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، لو کان هؤلاء آلہۃ، اگر یہ واقعی معبود ہوتے، ما وردوها، تو یہ اس جہنم میں وارد نہ ہوتے، وَكُلٌّ، اور وہ سب فیہا، اس میں خالدون، ہمیشہ رہیں گے، لہم، ان کے لیے، فیہا، اس میں زفیرٌ، چیخنا چلانا ہوگا، وہم، اور وہ فیہا، اس میں لا يسمعون، کچھ نہ سنیں گے۔ ترجمہ یوں ہے، اگر یہ واقعی خدا ہوتے تو اس جہنم میں نہ جاتے اور سب کے سب اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہاں ان کی چیخیں نکلیں گی اور وہاں وہ کچھ سن نہیں سکیں گے۔ ان 2 آیتوں میں 4 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اگر یہ واقعی خدا ہوتے، بت معبود، تو اس جہنم میں نہ جاتے۔ دوسری بات، سب کے سب جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ تیسری بات، وہاں ان کی چیخیں نکلیں گی۔ چوتھی بات، وہاں وہ کچھ سن نہیں سکیں گے۔ بزرگان محترم، جن بتوں کے بارے میں مکے کے مشرکین کا یہ خیال و گمان تھا کہ وہ بت قیامت کے دن اللہ کے ہاں ان کی سفارش کریں گے، انہی بتوں کو یہ مشرکین کل قیامت کے دن دیکھیں گے کہ وہ آگ میں جل رہے ہیں اور دوزخ کا ایندھن بنے ہوئے ہیں۔ ان بتوں کا دوزخ میں ایندھن بن کر جلنا اس بات کی دلیل اور علامت ہے کہ یہ حقیقی معبود نہیں ہے۔ یہاں یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ یہ بت اور ان بتوں جیسی وہ ساری چیزیں جن کو ان مشرکین نے اپنا معبود بنا لیا ہے، اگر یہ حقیقی معبود ہوتے اور ان میں نفع و نقصان کی طاقت و قوت ہوتی تو یہ دوزخ کا ایندھن نہ بنتے اور دوزخ میں داخل ہی نہ ہوتے۔ ان بتوں کا دوزخ میں داخل ہونا اور اس قدر مجبور و بے بس ہو جانا خود اس بات کی علامت ہے کہ یہ بت کمزور و بے بس ہیں، یہ معبود ہرگز نہیں ہو سکتے۔ اگر ان بتوں میں نفع یا نقصان کی طاقت ہوتی تو وہ خود اپنے آپ کو نقصان سے بچا لیتے۔ جب وہ خود بت اپنے آپ کو بچا نہ سکے تو وہ دوسروں کو کیا بچا سکیں گے؟ وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ کہہ کر مزید مہر لگا دی گئی اس بات پر کہ حقیقی معبود نہیں ہے، ان پر یہ وقتی آفت و مصیبت نہیں ہے، بلکہ یہ سارے بت جن کی مشرکین پرستش کرتے آئے ہیں ہمیشہ دوزخ میں پڑے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی شرک سے، کفر سے حفاظت فرمائے اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی توحید کے ساتھ، ایمان کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یہاں تک کہ ہماری موت کا جب وقت آئے تو ہم وہی کلمہ توحید پڑھیں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔